السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن یہاں پہ کراچی پریس کلب کے باہر کھڑی ہوں. آج میں احتجاج کرنے آئی ہوں عمران خان اور شہباز شریف اور مریم نواز اور زرداری کے خلاف کہ جو اپنے پرسنل فائدے کے لیے پاکستان کی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور جو پاکستان آرمی کے خلاف اینٹی اسٹیٹ ریٹورک دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جنرل فیض حمید اچھا ہے، کوئی کہتا ہے جنرل قمر باجوہ نے یہ کیا، زرداری کہتا ہے جنرل فیض حمید کو کھڈے لائن لگا دیا، اور مریم کہتی ہے جنرل فیض نے پاکستان کے آئین کے خلاف غداری کی، اور عمران خان کہتا ہے کہ جنرل قمر باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کی سازش کو کامیاب کیا اور مجھے باہر نکال دیا. یہ سب حرکتیں جو ہو رہی ہیں، ان تینوں نے جو حرکتیں کی ہیں، میں آج ان کے خلاف یہاں پہ احتجاج کر رہی ہوں. ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی قوم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو دوبارہ سے کرسی پر لانے کے لیے یہ لوگ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. یہ کمیونسٹ ہیں اور ان کو لایا گیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کر کے. اتنے اہم عہدوں پر انہیں فائز کیا گیا ہے اور اتنی پاور دی گئی ہے. کوئی چارٹرڈ پلین میں آ رہا ہے، کسی کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، تو کسی کو ہیرڈ سے پراڈا اور گوچی کے جوتے لا کے دیے جا رہے ہیں اور بیگز لا کے دیے جا رہے ہیں. یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی قوم کے دلوں میں ہمارے جنرلز اور ہماری آرمی کے خلاف بکس ڈالنا ہے، تاکہ پاکستان کے خلاف جو پراکسی اور اس کے بعد ہائیبرڈ وار انڈیا نے کی ہوئی ہے اس میں انڈیا کو کامیابی مل جائے. ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی عمران خان کی کرسی اس کے ہاتھوں سے نکلی، اس نے پاکستان کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اور ہر روز 24 گھنٹے وہ اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی کراؤں گا اگر الیکشن کرا کے مجھے 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ سے پرائم منسٹر نہیں بنایا. یہ بلیک میلرز ہیں، یہ پولیٹیکل ایکسٹورشن کر رہے ہیں تاکہ پاکستان تباہ ہو جائے. ایک تو 3.5 سالوں میں آئی ایم ایف کی باتیں سن کر، آئی ایم ایف کے ایجنٹ رضا باکر کی باتیں سن کر اور اس کے مشوروں پہ عمل کر کے پاکستان کی اکانومی کو ستیہ ناش کر دیا اور مہنگائی کو 30% پر لے آیا. اور اس کے بعد جب کرسی چھوڑی، زبردستی بلکہ سے چھڑوائی گئی، تو یہ ریٹورک کہ پاکستان کو ہم خانہ جنگی میں مبتلا کریں گے، ہم یہاں پہ پولیٹیکل اینارکی لے کر آئیں گے، اس کے نتیجے میں آج ڈالر کی قیمت 192-93 پہ چلی گئی ہے. جب یہ کرسی پہ موجود تھا تب پاکستان کے لیے خطرناک تھا، اب کرسی پہ موجود نہیں ہے تو پاکستان میں پولیٹیکل اینارکی کریٹ کرنے کی وجہ سے مزید خطرناک ہو گیا ہے. ایسے شخص کو کہ جو اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ حرکتیں کرے اریسٹ کرنا چاہیے. جس نے پاکستان کی آرمی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، جس نے جنرل فیض حمید کو جنرل قمر باجوہ کے خلاف کھڑا کرنے پر اکسایا، جس نے پاکستان کی آرمی میں میوٹنی لانے کی کوشش کی، ایسے شخص کو اریسٹ کرنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم مریم نواز جو کہ اپنے باپ کی طرح شروع سے ہی ڈان لیگ کرتی آ رہی ہے، دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں ٹیررزم ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کی آرمی نہیں چاہتی کہ پاکستان میں ٹیررزم ختم ہو. یہ
ان کا نیریٹو ہے جو کہ مودی پوری دنیا میں دیتا ہے. یہ نہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر تھے اور نہ کبھی ہوں گے, اور ان کو کرسی دینا پاکستان کو تباہی میں ڈالنے کے مترادف ہے. زرداری کی تعریف سب کو معلوم ہے. زرداری مسٹر فراڈیا, مسٹر 90%, جو کہ بھٹا لینے کا عادی ہے. فیصل آباد گیا تو وہاں پہ سارے انڈسٹریلسٹ سے کہتا ہے میں تمہاری انڈسٹری بند کر دوں گا انلیس کہ تم کروڑوں روپے کا بھٹا مجھے لا کر دو. یہ زرداری کی ڈیفینیشن ہے. یہ اس نقلی جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے جو کہ زرداری نے اس قوم کو دی. کمیونزم لانے والا پاکستان میں زرداری, کمیونزم لانے والا پاکستان میں نواز شریف, اور اس کمیونزم کو آگے بڑھانے والا پاکستان میں عمران خان. یہ تینوں کمیونسٹ ایجنٹس ہیں ہمارے دشمنوں کے, جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھائی بھائی کا گلا کاٹے ان کی باتوں میں آ کر. یہ ہماری قوم کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خون کی ندیاں بہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن کہہ لگائیں. کیا ہم اسی طرح سے ان کمیونسٹ لیڈرز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے, یا ہم ایز اے نیشن اب فائنلی یونائٹ اور متحد ہونے کی کوشش کریں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تینوں کو کہہ دیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کمیونسٹ ہو, تم منافق ہو, اور تم اس ملک پر حکومت کرنے کے قابل نہیں, اور اب ہم تم تینوں سے منحرف ہو کر وہ کریں گے جو ہمیں 70 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. ہم متحد ہوں گے ایک پرچم کے تلے. تم نے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ تم لوگ پرائم منسٹر بن جاؤ, لیکن اب اور نہیں ہوگا یہ سب کچھ. ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے لیے جنرل قمر باجوہ ہیرو ہیں, اور ہمارے لیے جنرل فیض حمید بھی ہیرو ہیں. ہمارے ملک کا کونا کونا جو ہے وہ اب ایک پیج پر ہے, اور وہ ایک پیج کیا ہے؟ وہ ایک پیج یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی آرمی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر, یونائٹ ہو کر, متحد ہو کر دشمنوں کے پروپیگنڈا کے خلاف کھڑی ہے. اور اگر کسی نے بھی ہماری عوام کو دشمن کے ایجنڈا کے لیے الگ کرنے کی کوشش کی, ایک دوسرے سے ڈس یونائٹ کرنے کی کوشش کی, اپنی سیاست کا چورن منجن بیچنے کی کوشش کی, نقلی ڈیموکریسی اور کمیونزم کے نام پر, تو ہم عوام ایسے بیہودہ گھٹیا غلاظت سے بھرے ہوئے لیڈروں کو خود ریجیکٹ کریں گے. خود ان کو کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ. یہ اقتدار پاکستان کے عوام کا ہے, اس پر پاکستان کے عوام کا حق ہے, اور پاکستان کے عوام متحد کھڑے ہیں پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ کے ساتھ, جس نے کسی موقع پر پاکستانیوں کو مایوس نہیں کیا. جب پاکستانیوں پہ کوئی مشکل پیش آئی, جنرل قمر باجوہ نے فوراً سے پہلے ایکشن لیا اور پاکستانیوں کی مدد کی. وہ کام کیے پاکستان کی آرمی نے جو کہ ان کے کرنے والے بھی نہیں تھے. آپ کے گندے نالے تک صاف کیے پاکستان کی آرمی نے. یہ KMC کا کام ہے, یہ میونسپیلٹی کا کام ہے, لیکن کس نے کیا؟ آرمی نے. جب پینڈیمک آئی, کووڈ-19 آیا, تو NCOC کس نے بنائی؟ پاکستان آرمی نے. ابھی NDA میں مانسون کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ابھی سے کوشش کر رہی ہے
تاکہ پاکستان کا غریب انسان مشکل میں نہ پڑے جب مانسون آئے. جب پاکستان میں سیلاب آئے 2010-11 میں تو سب سے زیادہ کام پاکستان کی آرمی نے کیا. میں نے خود پنجاب، جنوبی پنجاب اور راجن پور کے ایریا میں، کشمور کے ایریا میں، سون میانی کے ایریا میں کیمپس لگائے، میڈیکل کیمپس. اور مجھے لوگوں نے بتایا اس وقت شہباز شریف چیف منسٹر تھا پنجاب کا. یہ میں فلڈز کے دنوں کی بات کر رہی ہوں. مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کیمپس لگے ہیں وہ سارے کے سارے دوائیں جو ہیں وہ جعلی ہیں. اتنی غربت تھی، اتنی قسمت پرستی تھی، اتنی مزری تھی، اتنی سفرنگ تھی. یہ جب شہباز شریف چیف منسٹر تھا، میں تب کی بات کر رہی ہوں. جعلی دوائیں یہ لوگ کیمپس میں لگاتے تھے جس سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور لوگ مزید بیمار ہو رہے تھے. یہ ان کی کارکردگی ہے. نہ اس ملک کو شہباز شریف سے ہی کرے گا، نہ عمران خان کر سکا، نہ ہی زرداری. سب فیل ہو گئے. اس ملک کو اب اس قوم کی ضرورت ہے، اس عوام کی ضرورت ہے. آپ یونائٹ ہو جاؤ، آپ اکٹھے ہو جاؤ، آپ سارے اینٹی اسٹیٹ ریٹورک نیریٹو کو جو کہ دلی سے امپورٹ ہو رہا ہے اس سب کو ریجیکٹ کر دو اور آپ وہ کرو جو پاکستان کا آئین کہتا ہے. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، چاہے آپ کرسچن ہو، چاہے آپ پارسی ہو، چاہے آپ ہندو ہو، چاہے آپ سکھ ہو، چاہے آپ مسلمان ہو، آپ سب پاکستانی ہو. یہ پاکستان آپ سب کا ہے. چاہے آپ شیعہ ہو، چاہے آپ سنی ہو، چاہے آپ بریلوی ہو، چاہے آپ وہابی ہو، چاہے آپ دیوبندی ہو، یہ پاکستان آپ سب کا ہے. آپ سب کو متحد ہونا ہے، آپ سب کو یونائٹ ہونا ہے اور نہ پیپلز پارٹی آپ کو یونائٹ ہونے دے گی، نہ نون لیگ آپ کو یونائٹ ہونے دے گی، نہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو یونائٹ ہونے دے گی. کیونکہ جس دن آپ لوگ یونائٹ ہوگے، متحد ہوگے، تو آپ ان کی چورن منجن سیاسی جماعتوں کی دکانوں کو بند کروا دو گے. اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سیاسی کاروبار بند ہو، ان کی چورن منجن بیچنے والی دکانیں بند ہو. اس لیے چاہے آپ پشتون ہو، چاہے آپ سندھی ہو، چاہے آپ بلوچ ہو، چاہے آپ مہاجر ہو، چاہے آپ کشمیری ہو، چاہے آپ پنجابی ہو، آپ چاہے اس ملک کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ سب سے پہلے پاکستانی ہو. یہ پاکستان آپ سب کا ہے اور رہے گا. ان لوگوں کی سازشوں سے بچو. ان کی باتوں سے غداری کی بو آتی ہے، غلاظت، خباثت کی بدبو آتی ہے ان کی باتوں سے. کبھی کہتے ہیں جنرل قمر باجوہ غدار ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے جنرل قمر باجوہ کو تو کچھ نہیں کہا. ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن شکل بدل کے کچھ کہتے ہیں. یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں. 3.5 سال IMF کی غلامی کروائی اور اب کہتے ہیں امریکہ سے
جنگ لڑیں گے اور پاکستان کو خانہ جنگی میں ڈال دیں گے. اس وقت انڈیا چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی ہو. انڈیا تو چاہتا ہے پاکستان شام بنے. روز شیخ رشید پوڈیم پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے دوبارہ سے وزیر بنا دو ورنہ میں ملک میں خانہ جنگی کرواؤں گا. یہ وہی شیخ رشید ہے جس نے تحریک لبیک کے 34 کارکنان کو گولیاں مار کے شہید کیا، یہ کہہ کر کہ وہ خانہ جنگی کرا رہے تھے ملک میں اور ریٹ آف دا اسٹیٹ از ابو آل. لیکن اب خود یہی شیخ رشید پاکستان میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے. یہ سب کے سب پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب کمیونسٹ ہیں. یہ ڈیموکریسی کے نام پر آپ سب کو کمیونزم کا چورن منجن بیچ رہے ہیں. مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی، خسرو بختیار، شیخ رشید، عمران خان کا ہر دوسرا منسٹر، اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا صرف 3.5 سالوں میں. اربوں روپے کی انہیں پروفٹ ہوا. پاکستان میں سیاست سب سے منافع والا کاروبار بن گیا ہے. جو بھی وزیر مملکت بنتا ہے وہ اگر کروڑ پتی تھا تو 3 سالوں میں ارب پتی ہو جاتا ہے، اور جو نواز شریف کی طرح ارب پتی تھا وہ 2-3 سالوں میں کھرب پتی ہو جاتا ہے. جو زرداری کی طرح چھوٹا موٹا سا جاگیردار تھا وہ 19-20 شوگر ملوں کا مالک بن جاتا ہے. مجھے بتائیں ذرا کب تک ان کھوٹے سکوں کو آزمائیں گے آپ؟ ان کی باتوں سے غداری کی بو آتی ہے. یہ سب کے سب کمیونزم بیچ رہے ہیں آپ کو جعلی ڈیموکریسی کا نام لے کر. یہ ہمارے دشمنوں کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ریٹورک، اینٹی اسٹیٹ نیریٹو پیش کر رہے ہیں جو کہ مودی ساری دنیا کو کہتا ہے. جو ہمارے دشمن ساری دنیا کو کہتے پھرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں. آپ کو وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے لیے صحیح ہے. پاکستان کے لیے یہی صحیح ہے کہ آپ متحد ہو جاؤ. آپ اتنے متحد ہو کہ آپ کو کوئی الگ نہ کر سکے. آپ کو اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے کسی اور دوسرے پاکستانی کے خلاف تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو میری بہن ہے، خبردار ہم لوگ ایک ہیں. اگر آپ یہ کر لو گے تو آپ کو ان کے چورن منجن سیاسی کاروبار کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنے پاکستان آرمی کے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے رہو کیونکہ وہ آپ کے لیے اپنا دن رات قربان کر کر آپ کی سالمیت کے لیے محنت کر رہا ہے. یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں تو وہ سرحد پہ جا کر کام کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھو کہ کام کون کر رہا ہے، آپ کے کام کون آ رہا ہے. یہ مت دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے. عامر لیاقت سے اچھی تقریر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن سب نے دیکھا کہ عامر لیاقت کی حقیقت کیا ہے. تقریروں پہ جاؤ گے تو 70 سالوں کی طرح برباد ہو جاؤ گے. ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جو آپ کے کام آتے ہیں، جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے مشکل وقت میں. نہ زرداری ان میں ہے، نہ نواز ان میں ہے، اور نہ ہی عمران خان ان میں ہے.
پاکستان کو سوچی سمجھی سازش کے تحت خانہ جنگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. عمران خان بھی اسی سازش کا حصہ ہے اور نواز شریف اور زرداری تو کبھی پاکستان کے ہوئے ہی نہیں. ان پر دوبارہ سے بھروسہ کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے. کیا اسلام میں خودکشی حلال ہے؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا ہمارا مذہب ہمیں اس ملک کو، ہمیں اس قوم کو اجتماعی خودکشی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا، اگر یہ حرام ہے، تو پھر آزمائے ہوئے غداروں کو کیوں پھر سے آزما رہے ہو؟ تو پھر کیوں نواز، زرداری، عمران خان جیسے فیلڈ کمیونسٹ لیڈرز کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو؟ متحد ہو جاؤ. جنرل قمر باجوہ، جنرل فیض حمید ہمارے ہیروز ہیں، ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے. اور جب یہ لوگ اپنے جلسوں میں انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت اور ذلت یہ لوگ دے سکتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اگر عمران خان اچھا ہوتا تو کبھی ملک میں خانہ جنگی لانے کی بات نہ کرتا، کبھی اسلام آباد کو 25 لاکھ لوگوں کے ساتھ بند کرنے کی کوشش نہ کرتا، کبھی یہ نہ کہتا کہ حافظ سعید دہشت گرد ہے، کبھی یہ نہ کہتا کہ جنرل قمر باجوہ امریکہ کے پٹھو ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی. نواز شریف آج بھی ڈسکوالیفائیڈ ہے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں، اور ایک دفعہ جو صادق اور امین نہ ہو اس سے دوبارہ سے صادق اور امین ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی. اس کا چھوٹا بھائی شہباز بھی فراڈیا ہے. مریم نواز اتنی دفعہ اینٹی اسٹیٹ ریٹرک اپنی سپیچز میں کہہ چکی ہے. باقی رہ گیا زرداری. تو یہ میں کراچی میں کھڑی ہوں، کراچی کی سڑکوں کی حالت دیکھ لو، کراچی کے انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ لو تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا زرداری کتنا اچھا ہے. زرداری فراڈیا تھا، فراڈیا ہے اور فراڈیا رہے گا، اور اس سے کوئی اچھائی کی امید مت رکھو. الیکشنز کا پاکستان میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک پاکستان کے الیکشن سے پیسہ نہ نکالا جائے، جب تک پاکستان کے غریب شخص کو اس بات کی اجازت نہ ملے کہ وہ بھی الیکشن لڑنے کی جسارت کرے. آج پاکستان میں الیکشن ہوا تو یہ تینوں پارٹیاں پھر سے ہمارے اوپر قابض ہو جائیں گی کیونکہ ان کے پاس بلیک منی ہے، منی لانڈرنگ والا بلیک منی ہے. ان کو دنیا بھر کے بدماش ڈرٹی منی دیتے ہیں جس کو وہ الیکشن میں لانڈر کرتے ہیں، کالے دھن کو سفید کرتے ہیں. ان کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ اگر چاہتے ہو پاکستان میں فیئر، نیوٹرل الیکشنز ہوں اور صحیح جمہوریت آئے تو آپ کو پاکستان کے الیکشن سے پیسہ نکلوانا پڑے گا، مطلب منی کی ایلیمنٹ کو ریموو کرنا پڑے گا، اور یہ کام فوراً سے پہلے ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص الیکشن میں 2-3 سے زیادہ ریلیز نہ کر سکے. ہر شخص کو میڈیا پر ایکول ریپرزنٹیشن ملے اور اسٹیٹ کی طرف سے ملے تاکہ میڈیا کو پیسے دے کر انفلوئنس کرنے والی کوئی ایک پارٹی دوسرے پہ سبقت نہ لے لے.
جن جن چیزوں میں پیسہ چلتا ہے ان سب چیزوں کو الیکشنز میں بین کر دینا چاہیے. جس ریلی میں پانی کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز ہو وہ ریلی بند کروا دینی چاہیے. جہاں جہاں پیسہ استعمال ہوتا ہے وہاں پیسہ بند کروانا چاہیے تاکہ پاکستان کا عام آدمی آگے آ سکے, الیکشن لڑ سکے. اور یہ جو کمیونزم ہمارے دشمنوں نے ڈیموکریسی کے نام پر ہمارے سر پر عذاب الہی کی طرح مسلط کیا ہوا ہے, اس کا خاتمہ ہو سکے. اگر آپ ان سب منافق چورن منجن سیاستدانوں کو ریجیکٹ نہیں کرو گے اور متحد نہیں ہوگے تو یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کا حشر سری لنکا والا کریں, شام والا کریں, افغانستان والا کریں, عراق والا کریں, یمن والا کریں. میرے بھائیوں بہنوں بچوں, کیا آپ شام, عراق, افغانستان, سری لنکا بننے کے لیے تیار ہو؟ اگر نہیں ہو تیار تو متحد ہو جاؤ, یونائٹ ہو جاؤ, کسی کی باتوں میں مت آؤ, کسی کی بات مت سنو, اپنے دل کی سنو, اپنے دماغ کی سنو, وہ کرو جو کہ آپ کو صحیح لگتا ہے. یہ سب بکے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں. آپ کے اوپر اس وقت کمیونزم ہے. اپنے سپہ سالار کی نیت پہ شک مت کرو. اگر اس کی نیت خراب ہوتی تو پاکستان اب تک ختم ہو چکا ہوتا. پاکستان اب تک ڈیوائیڈ ہو چکا ہوتا. آپ کا شک, آپ کا پیرانویا, آپ کے وسوسے آپ کی اپنی تباہی کی ذمہ داری ہے کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر مستقبل خوبصورت ہو اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق ہو تو متحد ہو جاؤ, پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تمام چورن منجن سیاستدانوں کی دکانوں کو بند کرواؤ. عمران کو کہو نہیں کرنی ہم نے خانہ جنگی, ہم نہیں جائیں گے اسلام آباد, ہمیں نہیں جانا ایسے کسی کام میں کہ جس میں ہمارے ملک کا نقصان ہو. نواز کو کہو کہ اگر تم نے واپس آ کر دوبارہ سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے گھر کو تباہ کر دیں گے. اور اگر زرداری نے دوبارہ سے پاکستان کا پریزیڈنٹ بننے کی کوشش کی یا کوئی بھی پاورفل پوزیشن لینے کی کوشش کی تو ہم متحد ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں مل کر یہ سب کرنا ہے تاکہ پاکستان میں بھی جمہوریت آئے, پاکستان میں بھی آزادانہ اور نیوٹرل فیئر الیکشنز ہوں. پاکستان میں لیڈرشپ ویکیوم, ایک ایسا ویکیوم کہ جس میں اچھی لیڈرشپ کا بہت بڑا خلا ہے, اس ویکیوم کو پر آپ نے کرنا ہے. اس ویکیوم کو عمران خان نہیں پر کرے گا, 3.5 سال وہ نہیں کر سکا. اس ویکیوم کو زرداری اور اس کی اولادیں پر نہیں کر سکتی, اتنے سال وہ نہیں کر سکیں. اس ویکیوم کو پر شریفوں کی فیملی نہیں کر سکتی کیونکہ اتنے سال وہ نہیں کر سکی. اس ویکیوم, اس خلا کو پر, لیڈرشپ کے خلا کو پر آپ نے کرنا ہے, آپ سب نے کرنا ہے. یہ بچہ ہے میرے سامنے چھوٹا سا, اس بچے نے کرنا ہے.
کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عمران. آپ پرائم کامران، منسٹر کامران. کامران پرائم منسٹر بننا ہے پاکستان کا، وزیر اعظم بننا ہے. کیسے؟ عمران خان کی طرح. نہیں، عمران خان کی طرح نہیں، وہ بہت خراب ہے. آپ اپنی طرح کا بنو گے جیسا آپ چاہتے ہو. کسی کو فالو نہیں کرنا، کسی کو کاپی نہیں کرنا، کسی کی تقلید نہیں کرنی. قائد اعظم کی تقلید کرو. اس سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو. ٹھیک ہے؟ بنو گے وزیر اعظم؟ شاباش. یہ جب یہ کامران بنے گا نا پاکستان کا وزیر اعظم، تب آپ کو پتہ چلے گا، تب یہ ثبوت ہوگا کہ پاکستان میں جمہوریت آ گئی. تب تک یہ سب کمیونزم کا تماشا چل رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر کیچڑ اچھال کر ہماری قوت دفاع کو کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے دشمن ہمیں نیست و نابود کر سکیں. جو شخص آپ کے ملک کے ڈیفینڈر کے خلاف بولتا ہے اور اس کے بعد دوسرے دن نقاب چڑھا کر اس کی فیور میں اپنا سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ منافق ہے، وہ اپرچونسٹ ہے، وہ موقع پرست ہے. وہ اپنی آپ کو اریسٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے. وہ صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ نہ آپ کے ساتھ تھا. اگر ہوتا تو 3.5 سالوں میں یہاں پر دودھ کی نہریں بہا رہا ہوتا. لیکن پاکستان میں جتنی ریکارڈ انفلیشن عمران خان کے دوران آئی، ابھی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. زرداری نے اس ملک کو لوٹا، شریفوں نے اس ملک کو لوٹا، اور عمران خان کے منسٹر اس ملک کو لوٹ کے چلے گئے. اب ہم پر ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اس کمیونزم کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو ہمارے دشمنوں نے ہمارے اوپر امپوز کیا. اذان ہو گئی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.